جس کے ساتھ ہم محو گفتگو تھے، تو ایک جملہ جو بار بار ہماری گفتگو کے اندر دہرایا جا رہا تھا، ایک ایسی زبان سے کہ جس کی مٹھاس اتنی زیادہ تھی کہ جو بات اس سے نکلتی تھی وہ دل میں اترتی چلی جاتی تھی۔ عزیز دوستوں اور محترم ساتھیوں، وہ فکرہ تھا کہ مولانا مجھے بار بار یہ کہتے تھے کہ وہ کام کر ڈالو، وہ کام کب کر رہے ہو، وہ کام کر ڈالو۔ عزیز دوستو، وہ ہستی بانی ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان محترم ظفر اللہ خان صاحب تھے۔ آئیے انہی کے زبانی سنتے ہیں کہ وہ کام کیا تھا اور کیسے ہوا۔ محترم ظفر اللہ خان صاحب۔ السلام علیکم میرے عزیز ساتھیوں، آج اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے 50ویں یوم تاسیس کی تقریبات کا آغاز ہے اور اس وقت ہم اس جگہ جمع ہیں۔ مجھے ابھی ایک خیال آیا، اس پہ لکھا ہو اس لیے ابھی کہ پاکستان کا بھی 50واں سال ہے، اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ مئی 47 میں جو شروع میں چند طلبہ جمع ہوئے تھے دارالاسلام پٹھان کوٹ کے ایک اجتماع میں، اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک تنظیم ہم اگست میں قائم کریں گے، آل انڈیا۔ یہ عجیب اتفاق میں ذہن میں آیا کہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ اگست ہی میں ہم نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ اسلامی جمعیت طلبہ نہیں بلکہ ایک تنظیم جو اسلام کا کام کرنے کے لیے قائم ہوگی وہ۔ اس کے بعد یہ پاکستان بن گیا اور ہم اس وقت یہ کام نہ کر سکے جو 23 دسمبر 47 میں ہوا۔ یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے۔ آپ سب کو یہاں دیکھ کر میں ایک دم 50 سال پہلے کے ایک منظر میں کھو گیا ہوں۔ میری نظر کے سامنے 25 طلباء کا ایک مختصر حلقہ ہے اور ملک کے مختلف مقامات سے آئے ہوئے طلباء ایک اہم اور قیمتی مقصد لے کر جمع ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے علاقے میں کام کی رپورٹ پیش کر رہا ہے اور آپس میں تبادلہ خیال کر رہا ہے۔ کافی غور و خوض کے بعد بالآخر سب کے سب شرکا ایک عظیم مقصد کے لیے ایک تنظیم بنانے کا عہد کرتے ہیں۔ ان کے پاس نہ سرمایہ ہے نہ تجربہ، لیکن ایک لگن ہے اور اپنے خالق حقیقی رہنمائی اور مدد کا سہارا ہے۔ وہ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے نام سے ایک نہایت اہم تنظیم کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور میرے کندھوں پر اس بال عظیم کا بوجھ ڈال رہے ہیں۔
اور ایک دم 50 سال گزر جاتے ہیں، اور میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور سوچنے لگتا ہوں جس عزم کے ساتھ ہم نے آج سے 50 سال قبل ایک مقصد کے لیے کام کرنے کا عہد کیا تھا وہ کہاں تک پورا ہوا، تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ ان 50 سالوں میں جمعیت کے کارکنوں اور ساتھیوں نے اپنی پوری ذمہ داری اور دل سوزی کے ساتھ صحیح رخ پر کام کیا ہے، اور ان کے سر اپنے رب کے آگے شکرانے کے طور پر جھکے ہوئے ہیں۔ ان کے اندر کوئی غرور نہیں ہے، اور سب کہہ رہے ہیں کہ یہ عاجز، یہ خاطی گناہ گار بندے، یہ تیری رضا کے طلبگار بندے، یہ سارے خداؤں سے بیزار بندے، فقط ایک تیرے پرستار بندے، فقط تجھ سے عہد وفا کرنے والے، تیرے دین ہی کو بپا کرنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی خوشی ہیں، عدو کے بھی حق میں دعا کرنے والے، ہمیں غلب حق سے مسرور فرما، ہمیں حق سے اے آشنا کرنے والے، در فوز و نصرت کو پھر بات فرما، ہم اسلامیوں کو سرفراز فرما۔ ان 50 سالوں کی جدوجہد کے نتیجے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلامی طلباء طلباء کے ساتھ کام کرنے والے افراد موجود نہ ہوں اور وہ اپنے اپنی دانش اور صلاحیت کے مطابق وہاں کام نہ کر رہے ہوں۔ اس کی طرف مطلب منور حسن صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ حلقہ آباد میں ہیں وہ کس طرح باہر بھی ان کو یہ کام کرنا چاہیے، ادھر میرے خیال، اور یہی وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جمعیت سے تربیت حاصل کر کے فارغ ہونے والے افراد بھی منظم ہوں اور ایک ترتیب اور نظم کے ساتھ کام کریں۔ اگر ایسا ہو جائے تو وہ دور نہیں کہ جمعیت اپنے مقاصد کو پوری طرح حاصل کر لے گی انشاءاللہ۔ یہ سب کچھ سوچتے سوچتے اچانک میری نگاہوں کے سامنے ایک اور منظر گھومنے لگا، کاش کہ وہ پورا ہو جائے اور مجھے اسے حقیقت بنتا ہوا دیکھ سکوں۔ اچانک میرے سامنے ایک عظیم شان مجمع موجود ہے اور اسلامی طلباء کے زیر اہتمام پاکستان میں اسلامی نظام کے نافذ اور قائم ہونے کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اسلامی طلباء پاکستان کے انتھک جدوجہد اور قربانیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس ملک کو اسلامی زندگی اور اسلامی نظام عطا فرما رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا اور کیسے ہو گیا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن تیسرا منظر میری نگاہوں کے سامنے آ گیا ہے، کاش یہ حقیقت بن جائے، آمین۔ اور میں آج کی طرح اس میں بھی آپ سامنے کھڑا ہوا اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ موجودہ حالات میں آپ سب کے سامنے بڑی ذمہ داریاں آنے والی ہیں۔ طاغوتی نظام نے ہمارے معاشرتی نظام کی جڑیں کھوکھلی کر دی ہیں۔ آج ذرائع ابلاغ کے ذریعے پوری قوم کے نوجوانوں کو فحاشی، بے حیائی، بے پرواہی، لاوالی پن کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ غیر ملکی زبانوں کا لٹریچر گندے ناولوں، کہانیوں اور تصاویر کے ذریعے ہر جگہ پہنچ رہا ہے۔ انگریزی ذریعے تعلیم کی وجہ سے ہمارے بچے اور نوجوان انگریزی لٹریچر پڑھنے پر مجبور ہیں، اور وہ کیا کچھ پڑھ رہے ہیں اپنی انگریزی استعداد بڑھانے کے لیے۔ تو جائیے ذرا بک اسٹالوں اور کتب فروشوں کی دکانوں میں انگریزی لٹریچر پر ایک نظر ڈال کر دیکھیں۔ ہمارے اکثر والدین کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے کیا رسالے اور کون سی کتب پڑھتے ہیں، اور ٹی وی کو خرافات کے عادی ہو کر VCR پر کیا کچھ چھپ کر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑی کردناک حالت ہے جس کی طرف بہت کم توجہ دیے گئے ہیں۔ دشمن اندر سے ہمیں کھوکھلا کر رہا ہے۔ اس کو نہ ہمارے دانش سوچتے ہیں، نہ علماء مفکر اور سیاسی قائدین۔ پاکستان کے اسلامی انقلاب کے راستے میں یہ اخلاقی بدحالی کافی مشکلات پیدا کرے گی۔ اسلامی نظام کے مخالف ملک میں ایسا نظام اور ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں جس میں ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ اسلامی معاشرتی اصلاحات کا باغی بن جائے اور رکاوٹیں پیدا کرے۔ آپ کی آئندہ جنگ اسی طبقے کے خلاف ہے۔ یہ جنگ بڑی حکمت، ہوش مندی، تحمل اور بردباری کے ساتھ لڑنی ہوگی۔ شیطان انسان کو فحشاء اور منکر کو بلاتا ہے، اس لیے کہ اس میں وقتی چاشنی لذت ہے، لیکن گمراہی مستقل ہے۔ آپ کو شیطان کے اس حربے کو ناکام بنانا ہے اور نوجوانوں پر واضح کرنا ہے کہ یہ راستہ گمراہی پہ جا رہا ہے اور خدا کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ میں اسلامی طلباء کے کارکنوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ وہ اس انخار کا مقابلہ کرنے کے لیے دانشمندانہ اور مضبوط پروگرام بنائیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے معاشرے سے بے حیائی، بے پردگی، فحاشی اور معاملات سے بے پرواہی کا موجودہ جذبہ ختم ہو جائے تو ہم بہت جلد اپنی منزل پا لیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں ان جھوٹے خداؤں کی خدائی کو مٹا کر معبود حقیقہ ہے کہ
معبود حقیقی کا ہے پھر تخت بٹھانا. اللہ ہمیں اس مقاصد میں کامیاب کرے. آمین. ایک اور چیز کی طرف مجھے توجہ دلانی آپ کو کہ 50 سال میں جمعیت کے کارکنوں کے لیے ایک ضروری پروگرام میں پیش کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ پروگرام بنا کر کہ ہم نے اس 1 سال میں یہ کام کر رہے ہیں. قرآن مجید کا مطالعہ ہے تفہیم القرآن کے ذریعے جتنا بھی کوئی پڑھ سکے. یہ آپ کا 50 سال کی ایک تحفہ ہوگا جمعیت کے نام اگر یہ طلبہ اس پر توجہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن خود ہدایت ہے اور وہ رہنمائی دیتا ہے ہر مسئلے میں آپ کی. اگر اس 1 سال میں ہر نوجوان قرآن مجید کو باقاعدگی کے ساتھ اور تفہیم القرآن کی مدد سے تو اس کے سامنے ہر چیز میں ایک رہنمائی ملے گی. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہوگا جس سے اس کو کوئی دشواری پیش آئے. پھر قرآن مجید کی برکت اتنی ہے جیسے کہ محترم منور صاحب نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ خود رہنمائی کرتا ہے تو وہ قرآن کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے. اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو اس کو ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی. تو یہ میری ایک پروگرام ہے کہ آپ اس پہ اگر عمل کر سکیں جتنے بھی لوگ کر سکیں. کسی 1 سال میں جب 50 سال گزر جائے اور 1 سال گزرے تو آپ یہ جائزہ لیں کہ ہمارے نوجوانوں نے کتنا قرآن مجید پڑھا کیونکہ اس کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہی مجھے بس سے باتیں کچھ کہنی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ.